اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کو ایسے بزرگ سے ملا دیا جو جس پتھر پر انگلی رکھ دیتا تھا وہ سونے کا بن جاتا تھا۔ وہ شخص اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بولا، غریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھجوا دیا، آپ ذرا مہربانی فرما دیں۔ بزرگ نے سامنے موجود چٹان پر انگلی رکھی، بسم اللہ پڑھی اور وہ چٹان چند لمحوں میں سونے کی ہو گئی۔ بزرگ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ لے جاؤ اور عیش کرو۔ بزرگ اس کے بعد آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا وہ حاجت مند دوبارہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ مڑے، حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، تمہیں اب کیا چاہیے؟ حاجت مند آہستہ آواز میں بولا، اگر تھوڑی سی مزید مہربانی ہو جاتی تو۔ اللہ کے اس برگزیدہ شخص نے 3-4 چٹانوں کو انگلی سے چھو دیا، وہ ساری سونے کی بن گئیں۔ بزرگ نے وہ چٹانیں بھی اس کے حوالے کر دیں اور آگے چل پڑے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں وہ حاجت مند ایک بار پھر اپنی طرف آتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رکے، حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، تمہیں اب کیا چاہیے؟ وہ شخص تھوڑا سا جھکا اور بولا، حضور کیا مجھے آپ کی یہ انگلی مل سکتی ہے؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہم انسانوں کی لامتناہی خواہشوں اور تا حد نظر پھیلے لالچ کے تمام سلسلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انسان جب لالچ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سونے چاندی کی چٹانیں پا کر بھی انگلی کی طرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کسی روز آئینے میں خود کو بھی دیکھ لیں، آپ کو اپنے اندر بھی ایک ایسا ہی شخص چھپا ہوا ملے گا اور آپ کو دائیں بائیں بھی یہی لوگ دکھائی دیں گے۔ ہم انسان اللہ کی دلچسپ مخلوق ہیں۔ ہم جب لالچ کے بل میں داخل ہوتے ہیں تو ہم میں اور چیونٹیوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم پوری زندگی اپنے سائے سے بڑی چٹانیں کھینچتے رہتے ہیں اور کسی روز لالچ کی کسی چٹان کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ میں لاہور کے خاندان کو جانتا ہوں۔ والد نے بے انتہا محنت کی، کروڑوں روپے کمائے، انتقال ہو گیا، لواحقین میں ورثہ تقسیم ہو گیا۔ ایک بیٹے نے پہلے بہنوں اور والدہ کے حصے پر قبضہ کیا، وہ پھر بھائیوں کے مال پر ہاتھ مارنے لگا۔ لڑائی ہوئی اور اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس کیس بنا، قتل ثابت ہو گیا اور وہ پھانسی لگ گیا۔ جائیداد کا بڑا حصہ مقدمے بازوؤں میں ضائع ہو گیا، سارا خاندان رل گیا۔ وہ جائیداد آج بھی اللہ کی زمین پر عبرت کی نشانی بن کر پڑی ہے۔ میرے پاس اسلام آباد کے ایک ارب پتی تاجر آئے، پوری زندگی مال جمع کرنے میں صرف کر دی، دن دیکھا اور نہ رات۔ صبح فیکٹری جاتے تھے اور آدھی رات کو واپس آتے تھے۔ بچے کب پیدا ہوئے، کب بڑے ہوئے اور کب کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے وہ نہیں جانتے تھے۔ بچوں کی شادیاں بھی بزنس پارٹنرشپ کی طرح کی۔ آخر میں جب سونے کی چٹانیں گنتے گنتے تھک گئے تو سر اٹھا کر دیکھا، پتہ چلا کہ یہ پوری دنیا میں اکیلے ہیں۔ اولاد ہے لیکن یہ سر سے پاؤں تک اجنبی ہے۔ 7.5 ارب کی اس دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جسے یہ دوست کہہ سکیں۔ بیوی کو بھی دور ہوئے برسوں ہو چکے ہیں اور ان کی صحت بھی ان سے مکمل طور پر بچھڑ چکی تھی۔ وہ گھبرا کر میرے پاس آ گئے، مگر وہ دولت کی چٹان کو دھکیلتے دھکیلتے اتنی دور آ چکے تھے کہ اب قافلے سے ملاقات ناممکن تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ کے پاس اب خیرات، فلاح انسانیت اور خدمت کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ آپ اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ سفر رائے گاں خاک چھاننے کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ وہ واپس گئے، فلاح و بہبود کے کام شروع کرنے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 40 برس کی پروفیشنل لائف میں پیسہ کمانے کے سوا کچھ نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ جب پیسہ ہاتھ سے نکلتا تھا تو ان کے دل پر ضرب پڑتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئے۔ اولاد نے لاش سرد خانے میں رکھ دی اور جائیداد کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ لاش بعد ازاں عزیز رشتہ داروں نے دفن کی، اولاد جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئی۔ وراثت کی لڑائی 3 برسوں سے جاری ہے۔ وہ ساری زندگی جو تنکے جو پتے جمع کرتے رہے تھے وہ آج کل گلیوں میں اڑتے اور بکھرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پاس چند دن قبل ایک دوست تشریف لائے، وہ بہت دکھی تھے۔ میں نے وجہ پوچھی، وہ بولے کہ میں نے ایک کمرشل پلاٹ کا سودا کیا تھا،
پلاٹ کی پاور آف اٹرنی مالک کے داماد کے پاس تھی۔ وہ صاحب اور ان کی بیگم جلد سے جلد ٹرانسفر پر زور دے رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے رقم جمع کی اور پلاٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے LDA کے دفتر چلا گیا، لیکن ٹرانسفر کے وقت عدالت کا آرڈر آ گیا۔ پتہ چلا کہ پلاٹ کے اصل مالک پچھلی رات انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے بعد پاور آف اٹرنی غیر مؤثر ہو گئی اور جائیداد وراثت میں چلی گئی۔ پلاٹ کی ٹرانسفر رک گئی۔ میرے دوست کے بقول میں LDA میں کھڑا تھا۔ پلاٹ بیچنے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ بیوی خاوند پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ پلاٹ ٹرانسفر کروا دو، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے، مگر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اب تم مزے کر لو۔ خاوند میری طرف دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی بیٹی ہے، اس کا والد انتقال کر گیا لیکن یہ پلاٹ کو رو رہی ہے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے آج فیصلہ کیا کہ اب میں مزید کوئی پراپرٹی نہیں خریدوں گا، تاکہ کل میرے بچے میری لاش رکھ کر جائیداد کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی سن کر دکھی ہو گیا۔ یہ چند واقعات ہیں، آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو بھی ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات یاد آ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو پوری زندگی چٹانوں کو سونا بنانے والی انگلیاں تلاش کرتے رہے، جو سونا اور چاندی اکٹھے کرتے رہے اور آخر میں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مر گئے۔ ان کی ساری زندگی خاک چھاننے میں ضائع ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں، دولت زندگی کے لیے ہوتی ہے، زندگی دولت کے لیے نہیں۔ ہم اگر اپنی کمائی کو انجوائے نہیں کر سکتے، ہم اگر دولت جمع کرتے کرتے شام کے وقت بھی گھر نہیں آ پاتے، اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ بھاگ نہیں سکتے، کہکے نہیں لگا پاتے، ہمارے پاس اگر کتابیں پڑھنے، فلمیں دیکھنے، میوزک سننے، بچوں کو شاپنگ کرانے، بیوی کے ساتھ کھانا کھانے، دوستوں کے دکھ درد سننے، واک کرنے، پہاڑوں پر گھنے جنگلوں میں کوئل کی کوک سننے، اجنبی سرزمین پر اللہ کے معجزے دیکھنے، اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کو اپنی کمر پر سوار کر کے گھوڑا کھیلنے، باربیکیو بنانے اور سردیوں کی دوپہر میں دھوپ میں بیٹھنے اور گرمیوں کی راتوں میں کھلے آسمان تلے لیٹ کر تارے گننے کا وقت نہیں ہوتا، تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے نعمت، ہمارے لیے انعام نہیں ہے۔ ہم پھر زندگی کے نام پر قید بامشقت بھگت رہے ہیں اور وقت کے جیلر نے ہمیں نوٹ گننے اور سونا تولنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ ہم پھر مشین کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ہم پھر کیڑے ہیں، وہ کیڑے جو آٹا دانے جمع کرتے ہیں اور پرندوں کے لیے چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی یاد رکھیں، دولت وہ ہوتی ہے جو آپ کو خوشی دے، جو آپ کے دکھ اور آپ کی تکلیفیں کم کرے۔ وہ دولت نہیں ہوتی جو آپ کے لیے تکلیف بن جائے، جو آپ کے دکھ بڑھا دے اور آپ کی ساری زندگی جسے بچانے، جسے چھپانے میں کھپ جائے۔ پھر آپ اور اس فاختہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو کووں کے انڈوں پر بیٹھ کر ان سے فاختائیں نکلنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ پھر آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو کیکر پر انگور کی بیل چڑھا کر صاف ستھرے انگور توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، زندگی ایک انعام، ایک نعمت ہے۔ دنیا کا ایک اوسط مرد 7.5 ارب بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن قدرت ان 7.5 ارب بچوں میں سے صرف 3-4 کو اپنے سورج کے نیچے آنکھ کھولنے کی اجازت دیتی ہے۔ باقی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے جینیس ہو سکتے ہیں، مگر اللہ انہیں ٹھہرنے اور پیدا ہونے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا وہ زندگی کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر مزید مہربانی فرما کر ہمیں رزق اور خوشحالی سے بھی نوازتا ہے، لیکن ہم کتنے احمق ہیں، کتنے نالائق نکلتے ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت کو دولت جمع کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی وہ انگلیاں تلاش کرتے رہتے ہیں جو چٹانوں کو چھو کر انہیں سونا بنا سکتی ہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا نالائق کون ہے؟ ہم سے بڑا خسارے کا سوداگر کون ہے؟ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو،
یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔